جیسے ملی. بہت باخدا انسان تھے اور جب بات کرتے تھے تو بڑی جچی تلی کرتے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الحکم. حکم کا مطلب ہے حکمت کی باتیں، یعنی عربی تو ان کی زبان تھی، پھر وہ بات ایسے انداز سے کرتے تھے کہ بڑی سلجھی ہوئی بات ہوتی تھی، دل پہ اثر کرتی تھی. ہمارے اکابر علماء دیوبند میں حضرت مولانا خلیل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان مبارک میں اس کی حکم کا درس دیا کرتے تھے. آج سے تقریباً کوئی 2-3 سال پہلے ہم نے بھی اعتکاف میں اس کتاب کی حکم کا درس دینا شروع کیا، اور اس دفعہ پھر اس آج کی مجلس میں دل یہی چاہتا ہے کہ ان کی حکم میں سے کچھ حکمت بھری باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں. وہ اللہ کے بڑے مقبول بزرگ تھے. مجھے مصر میں ان کی قبر پہ فاتحہ کے لیے جانے کا موقع ملا، تو میں بڑا حیران ہوا کہ جہاں ان کی قبر تھی اس کے دروازے کے بالکل قریب ایک محدث تھے، ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، کمال ابن حمام، ان کی قبر تھی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے کتابوں میں ان کا نام تو پڑھا ہوا تھا کہ یہ اتنے بڑے محدث گزرے ہیں اور ان کی قبر بالکل ان کے دروازے کے ساتھ بنی ہوئی ہے. پھر بعد میں نے کتابوں میں حالات پڑھے تو بتایا کہ ایک مرتبہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پہ فاتحہ کے لیے گئے، اور جاتے ہوئے راستے میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے جب وہ بالکل قبر کے پاس پہنچے تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو انہوں نے اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی. تو جیسے ہی پڑھی تو علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی قبر سے آواز آئی، لَيْسَ مِنَّا شَقِي، کہ ہمارے اندر شقی کوئی نہیں ہے، بدبخت نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ جڑا ہے وہ سعید ہے. اس آواز کو سننے کے بعد علامہ ابن حمام نے وصیت فرمائی کہ جب میں مروں تو مجھے ان کی قبر کے دروازے کے قریب دفن کیا جائے. فرماتے ہیں الاکوان ظاہرها غرۃ. اکوان کون سے ہے؟ موجودات، یعنی دنیا کی چیزیں. جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کا ظاہر زیب و زینت یہ فریب اور دھوکہ ہے. وباطنها عبرۃ، اور اس کا باطن عبرت انگیز ہے. فالنفس تنظر الی ظاہر غرتها، نفس جو ہے وہ ان کے ظاہر کی زیب و زینت کو دیکھتا ہے. والقلب ينظر الی باطن عبرتها، اور قلب ان چیزوں کی باطن کی عبرت کو دیکھتا ہے. ہمارے ارد گرد دنیا کی جو بھی کوئی چیز ہے یہ فریب اور دھوکے کی مانند ہے. فریب اور دھوکہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے اور انسان اپنے اصلی مقصد کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. آپ دیکھیں کوئی مکان بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی دکان بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی فیکٹری بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے، اور آخرت کی طرف سے دھوکہ ان کا ذہن آخرت کی طرف نہیں جاتا، بس دنیا ہی میں کچھ بنانے کو لگا ہوا ہوتا ہے. اور جی میرا دل چاہتا ہے میں ایک فیکٹری بناؤں، میں ایک سٹور بناؤں، میں فلاں چیز بناؤں. تو دنیا کی چیزوں کے اندر اتنا مشغول ہو جانا کہ آخرت سے غافل ہو جانا یہ دھوکہ ہے. ہمارے ایک قریبی ساتھی تھے، ایک مرتبہ انہوں نے فلائٹ پہ جانا تھا تو فلائٹ وہ اپنی مس کر گئے. تو میں نے انہیں فون پہ پوچھا کہ آپ کی فلائٹ مس کیوں ہوئی؟ کہنے لگا جی کہ وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا ایئرپورٹ اندر. جب اندر گیا تو خیال آیا کہ میں نے ٹیلی فون بدلنا ہے تو کیوں نہ یہاں میں دکان سے کوئی سیل فون لے لوں. کہنے لگے میں وہاں پہ چلا گیا، اب دیکھا تو وہاں پر تو درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں سیل فون پڑے ہوئے تھے. میں نے ایک دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا. کہنے لگے جو بیچنے والا بندہ تھا وہ بھی بڑا عقل مند نظر آتا تھا. اس نے کہا
کہ یہ تو کوئی سمجھدار بندہ نظر آتا ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کے فنکشن بتاؤں. میں نے کہا ہاں بتاؤ. اب وہ ایک فون اٹھائے اور اس کے فنکشن بتائے اور میں غور سے اس کو دیکھ رہا ہوں. کہنے لگے کہ اس نے میرا پورا گھنٹہ لے لیا اور اس گھنٹے کے دوران میری فلائٹ جو جانی تھی وہ روانہ ہو گئی, مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. جب اسے احساس ہوا اس کی فلائٹ روانہ ہو چکی تھی اور اپنی فلائٹ وہ مس کر چکا تھا. اس کو کہتے ہیں دھوکہ, کہ وہ ایک کام کے اندر ایسا لگا کہ اپنے اصلی مقصد کو بھول گیا. مجھے اپنے طالب علمی کے زمانے کی بات یاد آتی ہے. یونیورسٹی میں میرا ایک کلاس فیلو تھا حافظ صاحب. بہت ذہین انسان تھا مگر بڑا رٹو تھا. ایسا چیز کو رٹتا تھا کہ بالکل فوٹوگرافک میموری تھی اس کی. میری نظر میں وہ مجھ سے زیادہ ذہین تھا, لیکن جب بھی امتحان ہوتا تو میرے نمبر زیادہ ہوتے تھے. میں فرسٹ آ جاتا, وہ سیکنڈ آتا. تو میں نے بڑا ایک مرتبہ غور کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو یاد تو مجھ سے زیادہ سب کچھ ہوتا تھا, مگر جب پیپر حل کرنا ہوتا تھا تو اسے پیپر حل کرنے کا آئیڈیا نہیں تھا. وہ بیٹھتا تھا اور پہلا سوال اتنا اچھے طریقے سے کرتا تھا کہ آدھے گھنٹے کی بجائے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اسی پہلے سوال میں لگا دیتا تھا. اب سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ہر سوال کو آدھا گھنٹہ دیا جائے تو 2.5 گھنٹے, اور آخری آدھا گھنٹہ ان کو چیک کرنے کا کہ غلطی تو نہیں کہیں ہو گئی. میں جب پیپر حل کرتا تھا تو میں ہر سوال کو آدھا گھنٹہ دیتا تھا اور آدھے گھنٹے میں اس کو مکمل کر کے پھر دوسرا سوال کرتا تھا, پھر تیسرا, اور آخری جب آدھا گھنٹہ رہ جاتا تھا تو میں اپنے پیپر دیکھتا تھا کوئی غلطی تو نہیں, اگر غلطی ہوتی تو اس کو کریکٹ کر لیتا تھا. اس کی وجہ سے میرے پیپر کے نمبر ہمیشہ زیادہ آ جاتے تھے, اور وہ کبھی کبھی تو اپنا ایک کوسچن ہی چھوڑ بیٹھتا تھا اور ہمیشہ شکوہ ہوتا تھا وہ جی 3 گھنٹے تھوڑے ہوتے ہیں, پیپر کا ٹائم زیادہ ہونا چاہیے. اس کو یہ نہیں سمجھ تھی کہ بھئی پیپر کا ٹائم تو ٹھیک ہے لیکن وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جب بیٹھے اور انسان گھڑی دیکھے ہی نہ اور پتہ ہی نہ ہو کہ کتنا وقت باقی رہ گیا تو وہ کیا پیپر حل کرے گا. تو جس طرح پیپر حل کرنے کے دوران پیپر لکھنے والے طالب علم کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اب کتنا وقت باقی رہ گیا, اسی طرح اس دنیا میں ہم امتحان گاہ میں ہیں. ہمیں ہر کام کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا, پھر اگلے دن پھر یہی سوچ ہونی چاہیے آج میری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا, آج ایک دن اور کم ہو گیا. اگر انسان بھول جائے گا تو یہ گویا دھوکے میں پڑ جائے گا. اور کئی بندے تو ایسے کاموں میں لگتے ہیں کہ انہیں بالکل موت یاد ہی نہیں آتی. ہم نے ایک واقعہ سنا تھا چھوٹے ہوتے ہوئے کہ ایک مسجد کے جو ہے دروازے کے ساتھ دکانیں بنی ہوئی تھیں, تو تبلیغ جماعت کے لوگ گشت کرنے کے لیے گئے تو دکاندار کو کہا کہ بھئی آؤ نماز پڑھ لیں, اور وہ مسجد کے دکان کا کرایہ دار ہے. کہنے لگا جی میرے پاس تو گاہک ہیں, فرصت ہی نہیں کہ میں اندر مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھوں. تو وہ لوگ واپس آ گئے. جب نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا کہ دکان سے اس بندے کا جنازہ نکل رہا تھا. وہ مسجد کی دکان کا دکاندار تھا مگر مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ دھوکہ ہے کہ انسان اپنی دنیا میں لگ کے اپنی آخرت کو بھول جائے. یہ دنیا کا ظاہر اتنا زیب و زینت والا ہے, اتنا خوبصورت ہے. میری دکان, میرا مکان, میری بیوی, میرے بچے, میرا لباس, میرا گاڑی, میری فلاں, ہم میری کرتے رہتے ہیں, اور جب موت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ پرایا تھا. انسان اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا کا ظاہر جو ہے یہ زیب و زینت انسان کے لیے دھوکے کی مانند ہے. اس دھوکے میں نہیں لگنا چاہیے بلکہ اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے. تو انسان کا نفس جو ہے وہ ان چیزوں کے ظاہر کو دیکھتا ہے اور انسان کا دل ان چیزوں کے باطن کو دیکھتا ہے. اس کا باطن عبرت ہے. اب دیکھیں عبرت کی بات ہے نا کہ انسان نے بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے. آج جو بچہ نوجوانی میں بڑا گلفام نظر آتا ہے, بڑھاپے میں آپ اس کو دیکھیں اسی کا چہرہ چھوارے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ آج میں اتنا صحت مند اور نوجوان ہوں, کل میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں گا اور میرے لیے بیٹھا ہوں تو اٹھنا مشکل اور اٹھا ہوں تو بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. یہ بڑھاپے کی حال ہوتی ہے اور انسان بھول جاتا ہے, بھلکڑ بن جاتا ہے, اسے یاد ہی نہیں ہوتا.
چنانچہ بوڑھا آدمی ایک چیز کو بار بار پوچھتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک بوڑھا آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, کہنے لگا ڈاکٹر صاحب مجھے نظر بھی تھوڑا آتا ہے. اس نے کہا جی بڑھاپا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے سنائی بھی کم دیتا ہے. اس نے کہا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے دانت بھی گر گئے ہیں. اس نے کہا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا بڑھاپا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو نیند بھی ٹھیک نہیں آتی. اس نے کہا بڑھاپا ہے. اب بڑھاپا سن کے نا بوڑھے کو غصہ آ گیا. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا کہ ہر بات پہ بڑھاپا ہے. اس نے کہا بابا جی یہ بھی بڑھاپا ہے. تو کئی مرتبہ انسان چیزوں کے ظاہر کو دیکھتا ہے, ان کا ظاہر دھوکہ اور فریب ہوتا ہے. اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا بڑی میٹھی اور بڑی سرسبز ہے. میٹھی چیز کھانے سے انسان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے, دل نہیں بھرتا. دل چاہتا ہے اور کھاتے. اور بچے ماشاءاللہ, ہماری ایک چھوٹی بچی ہے, ایک مرتبہ چائے کے کپ میں وہ بیٹھی چینی ڈال رہی تھی. میں نے دیکھا اس نے 5 چمچ ڈالے. 5 چمچ کے بعد اس کی نظر مجھ پہ پڑی. اس نے دیکھا کہ دادا ابو دیکھ رہے ہیں تو کہنے لگی بس میں نے آج زیادہ ڈال لی. اور مجھے پتا تھا کہ وہ عام حالات میں 7 چمچ ڈال کے چائے پیتی ہے. تو میٹھی چیز اچھی لگتی ہے, بچوں کو بھی اچھی لگتی ہے, اور سرسبز چیز بھی اچھی لگتی ہے. تو دنیا میٹھی بھی ہے, سرسبز بھی ہے, بندے کا دل لبھا لیتی ہے اور انسان کو آخرت سے بیگانہ کر دیتی ہے. آخرت سے انسان کو جو ہے انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے. اس لیے یہ دنیا انسان کے لیے دھوکہ بن جاتی ہے. ہم لوگ دنیا میں جس حال میں بھی ہیں, ہمارا آخرت کا سفر چل رہا ہے, مستقل چل رہا ہے. اور یہ ایسا دھوکہ ہے کہ یہ لکھے پڑھوں کو لگتا ہے. یہ نہ سوچنا کہ ان پڑھ بندے کو دھوکہ لگتا ہے. نہیں, لکھے پڑھوں کو دھوکہ زیادہ لگتا ہے. وہ زیادہ دنیا میں جو ہے وہ دھس جاتے ہیں, بلکہ پھنس جاتے ہیں بیچارے. ان کو اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہوتی. نماز کی فرصت نہیں, تلاوت کی فرصت نہیں. ہم نے کئی بڑے لکھے پڑھوں کو دیکھا ہے روزانہ شیٹ بناتے ہیں, میں نے جی آج اتنی پروڈکشن دینی ہے اپنی فیکٹری میں. بھئی فیکٹری کی پروڈکشن کی تو آپ نے لسٹ بنا لی, روزانہ اعمال کتنے کرنے ہیں اس کی کبھی لسٹ نہیں بنتی. بھئی آخرت میں بھی تو جانا ہے, اس کی بھی تو لسٹ بنا لیتے کہ میں نے یہ اعمال کرنے ہیں, وہ نہیں بنتی. اس لیے یہ دنیا ہمارے لیے زیب و زینت کی وجہ سے دھوکہ اور فریب بن جاتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ دنیا دار الفنا ہے, آخرت دار البقا ہے. دنیا دار الغرور ہے, آخرت دار السرور ہے. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا سیرگاہ نہیں, تماشا گاہ نہیں, آرام گاہ نہیں, قیام گاہ نہیں, یہ امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا. جیسے چراگاہ میں جانور چرتے پھرتے ہیں, ہم بھی بس دنیا میں بس چرتے پھرتے ہیں. اس لیے یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. سچے صوفی کی یہ پہچان کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں آخرت کا شوق بڑھ جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا التجافی عن دار الغرور, کہ دھوکے والے گھر سے انسان کا دل ہٹ جائے, کٹ جائے. والانابۃ الی دار الخلود, اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف انسان کا دل جڑ جائے. یہ سچے صوفی کی پہچان ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرہ, اور جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے, وسعی لہا سعیہا, اور وہ اس کے لیے کوشش کرے جیسے کوشش کرنے کا حق ہے, وہ مومن, اور وہ مومن ہو, فاولئک کان سعیہم مشکورا, تو اللہ تعالیٰ ان کی جو کوشش ہے اس کی قدردانی فرمائیں گے. جو اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں نا, ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. اوراد و وظائف کے کرنے سے, ذکر کے کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے, اور اللہ کی محبت پھر اس کے دل سے ماں سوا کی محبت کو نکال دیتی ہے. جیسے ایک برتن کے اندر پانی ہو, آپ کسی اور چیز کو اس کے اندر ڈال دیں تو پانی باہر نکل جاتا ہے, اتنا پانی جتنی چیز ڈالی جائے.
اسی طرح جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جایا کرتی ہے. اس لیے ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. ہم اللہ کا ذکر اگر کثرت کے ساتھ کریں تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے گی اور دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ملکہ بلقیس کو جب سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس نے اپنے سرداروں سے جو MNAs تھے ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو قدم اٹھائیں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ پرانا دستور چلا آیا ہے. جو حکومت والے ہوتے ہیں نا، جب وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. موقع پہ کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو کہتے یہی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ملکہ بلقیس کے جو ممبر تھے انہوں نے بھی اس کو یہی کہا کہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ سمجھدار تھی. اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں وہاں پر فساد مچا دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور وہاں پر جو معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے باہر نکال دیا کرتے ہیں. تو یہ تو اس آیت کا ظاہری ترجمہ ہے. حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا ایک ظاہری ترجمہ ہوتا ہے، ایک اس کا باطنی معنی ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بہترین تمثیل ہے. تمثیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، ملوک سے مراد اگر ہم مالک الملک اللہ کا نام لے لیں اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لیں تو پھر معنی یہ بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے باہر نکال دیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور آخرت کی محبت دل میں آ جاتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے. دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے. جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوئی وہ ہر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے گا اس دنیا کی محبت کی وجہ سے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعونہ ہے. وملعون ما فیہا، اور ہر چیز جو اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے. الا ما کان للہ منہا، جو چیز اللہ کے لیے ہے اس کے سوا ہر چیز دنیا کی ملعون ہے. ان اللہ عز وجل لم یخلق خلقا هو ابغض الیہ من الدنیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جس سے اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدگی ہو، اللہ تعالیٰ کو بغض ہو، سوائے دنیا کے. دنیا سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے. اس لیے جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے لم ینظر الیہ، اللہ نے ایک مرتبہ بھی دنیا کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. پیدا تو کر دیا ہمارے لیے امتحان کی خاطر، لیکن اللہ نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں کہ یہ میرے بندوں کو مجھ سے غافل کرتی ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے حدیث مبارکہ ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب عام طلباء اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے کہ وہ یہاں مزے لیتا ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے کہ مومن کے لیے اوپر پابندیاں ہیں یہاں پر. یہ معنی بھی اپنی جگہ کسی جگہ ٹھیک ہے، لیکن صحیح معنی اس کا یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو، مومن کو جتنی مرضی عیش مل جائے، جتنا مرضی آرام مل جائے، سہولت مل جائے، تب بھی دنیا کی یہ تمام لذتیں آخرت کی لذتوں کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے کہ کوئی بندہ قید خانے کے اندر ہوتا ہے. اور اگر کافر بندے کو دنیا کے اندر جتنی بھی سزا مل جائے، جتنی بھی اس کو دنیا کے اندر پریشانیاں آ جائیں، جہنم کے سزا کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزائیں اس کے لیے جنت کی مانند ہیں.
تو کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے یہ قید خانے کی مانند ہے. ایک بزرگ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ صف لنا دنیا، میرے سامنے ذرا دنیا کی حقیقت بتاؤ، دنیا کی صفت بیان کرو. انہوں نے کہا کہ میں لمبی صفت بیان کروں یا مختصر؟ انہوں نے کہا بل اکثر، نہیں چھوٹی بیان کریں. انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی تعریف یہ ہے کہ حلال ہا حساب، اس کا حلال جو ہے اس کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا، وہ حرام ہا عذاب، اور جو اس کا حرام ہوگا اس کے اوپر قیامت کے دن بندے کو عذاب دیا جائے گا. اب جس چیز کا حلال بھی حساب ہے، آپ سوچو وہ بندے کے لیے کہاں اچھی چیز ہے. اس لیے اگر حلال پیسہ بھی کمائیں تو بھی قیامت کے دن اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے غربا قیامت کے دن میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. اب آخرت کا ایک دن اگر 50,000 سال کے برابر ہے تو 500 سال کے کتنے زیادہ ہوں گے. اتنا غریب لوگ پہلے جنت میں جائیں گے کیونکہ ان کا حساب چھوٹا مختصر ہوگا، اور جو امیر لوگ ہوں گے ان کے کھاتے کھلیں گے اور ان کو حساب دینا پڑے گا. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گئے اور بہت پسینے میں شرابور تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنا پسینہ کیوں آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑا اور حساب دیتے ہوئے مجھے پسینہ آ گیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو پسینہ کتنا آیا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر میں 300 اونٹوں کو غسل دیتا تو میرے پسینے کا پانی اس کے لیے کافی ہو جاتا. 300 اونٹوں کو غسل دیتا تو میرے پسینے کا پانی ان کے غسل کے لیے کافی ہو جاتا. اتنا پسینہ آیا. تو ہم دنیا میں اللہ سے مال تو مانگتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. مال اچھی چیز ہے لیکن ایک حد تک رہے. اگر حد سے آگے بڑھ جائے تو یہ مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، اور اگر یہ حد کے اندر رہے تو انسان کے ایمان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو قیامہ کا لفظ کہا ہے. ایک بیت اللہ کے لیے قیام کا لفظ استعمال ہوا کہ بیت اللہ ہماری روحانی زندگی کے قیام کا سبب ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بیت اللہ شریف کو گرا دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرما دیں گے کہ جو اس پوری دنیا کے اندر مرکز تھا گویا وہ ختم ہو گیا، اب دنیا کو ہی سمیٹ لیا جائے گا. تو بیت اللہ بھی قیام ہے، اس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. اور مال کو بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. مال کو بھی قیامہ فرمایا کہ یہ بھی انسان کے لیے دین کے قیام کا سبب بنتا ہے. اگر حلال ہو اور حد کے اندر ہو تو انسان کے لیے کار خیر کا سبب بنتا ہے، دین کا سبب بنتا ہے. اس لیے یہ اچھی چیز ہے. حد سے بڑھ جائے، اس کی محبت دل میں آ جائے، پھر یہ انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے. اسی لیے مال اگر جیب میں ہو تو اچھی چیز ہے کہ انسان جیب سے نکالے اور دین کے لیے خرچ کرے. جب یہ جیب سے نکل کر انسان کے دل میں آ جاتا ہے پھر انسان کی کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے. آپ دیکھیں پانی اگر کشتی کے نیچے ہونا تو فائدے مند ہوتا ہے، کشتی اس کے اوپر تیرتی ہے. اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے. اسی طرح مال جیب میں ہو تو دین کی کشتی تیرنے کا سبب ہوتا ہے، اور اگر یہ دل میں آ جائے تو دین کی کشتی ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے اگر دنیا کا وزن اللہ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر ہوتا ما سقا فرعون منہا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتے. کافر کو اللہ تعالیٰ پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتے. اگر اللہ کے ہاں پوری دنیا کی قدر و قیمت مکھی کے پر کے برابر ہوتی،
اب مکھی کا پر کیا چیز ہے، آپ بتائیں کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو اللہ کی نظر میں پوری دنیا کی حقیقت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی دنیا کی مثال پانی کی مانند دی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ دنیا کی زندگی پانی کی مانند ہے، کیونکہ پانی میں اور دنیا کی زندگی میں چار چیزیں قدر مشترک کی مانند ہیں۔ پہلی بات کہ پانی کی یہ صفت ہے، وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اس میں سیلانیت ہوتی ہے۔ تو جس طرح پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، انسان کی زندگی کے حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج حال کچھ ہے، کل کچھ ہے، پرسوں کچھ ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، عدلتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ دوسری بات، جو شخص بھی پانی میں داخل ہوتا ہے وہ تر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اسی طرح جو بندہ بھی دنیا میں داخل ہوتا ہے وہ دنیا میں تر ہوئے بغیر نہیں رہتا، دنیا اس کو تر کر دیتی ہے، متاثر کر دیتی ہے۔ پھر پانی جب تک ضرورت کے مطابق وہ فائدہ دیتا ہے، ضرورت سے بڑھ جائے تو نقصان دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ہے کہ ہم اس کو دین کے لیے استعمال کر لیں تو یہ دنیا کی زندگی فائدہ دے گی، اور اگر ہم اس کو دنیا کی عیش و آرام کے لیے ہی استعمال کریں گے تو یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گی۔ پھر پانی کا ذائقہ، رنگ اور بو نہ بدلے تو پانی پاک ہوتا ہے۔ پانی تین طرح سے پاک محسوس ہوتا ہے، ایک اس کے رنگ کو دیکھیں تو رنگ نہ بدلا ہوا ہو، اور دوسرا اس کا ذائقہ بھی نہ بدلا ہوا ہو، اور تیسرا اس کے اندر بو بھی نہ ہو۔ جس پانی کے اندر یہ تین صفات ہوں وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے حکمت یہ ہے کہ انسان وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونا فرض ہے، مگر چہرے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے اور اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہے۔ کیوں یہ شریعت نے حکم دیا کہ جب ہاتھ دھوئے گا تو رنگ کو دیکھے گا کہ پانی کا رنگ کیسا ہے، پتہ چلے گا۔ ہاتھ میں جو لے لیا کہ رنگ بدلا ہوا ہے یا نہیں بدلا ہوا، پھر جب منہ میں ڈالے گا تو ذائقے کا پتہ چل جائے گا، پھر جب ناک میں ڈالے گا تو بو کا پتہ چل جائے گا۔ اب جب رنگ بھی ٹھیک ہے، بو بھی ٹھیک ہے، ذائقہ بھی ٹھیک ہے، اب یہ پانی پاک ہے، اب اس سے فرض ادا کرو، اپنے چہرے کو دھو لو۔ پھر قرآن مجید نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے مثال دی ہے۔ فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی مانند ہے۔ اچھا، کھیل تماشے میں اور دنیا کی زندگی میں کیا چیز ایک جیسی ہے کہ کھیل تماشا جب بھی کوئی بندہ دیکھتا ہے نا تو عقل مند بندے کو دیکھنے کے بعد افسوس ہی ہوتا ہے، میں نے اپنا اتنا وقت ضائع کر لیا۔ بے عقل آدمی کو تو افسوس نہیں ہوتا، اس لیے عقل مند کی شرط لگائی ہے، عقل کا ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی بندہ عقل سے ہی فارغ ہے اس کی بات ہی کیا کرنی ہے۔ تو عقل مند آدمی کو کھیل تماشا دیکھنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنا اتنا وقت اس چیز میں کیوں ضائع کر دیا۔ پھر عام طور پہ کھیل تماشا تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے فٹ بال کا میچ جو لوگ دیکھتے ہیں وہ شروع ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میچ ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ حالانکہ اتنا وقت گزر چاہے لیکن ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت تو بہت ہی تھوڑا تھا۔ اور آج کل کے کھیل تماشے تو ویسے ہی سکرین کے سائے کی مانند ہے، اور دنیا کی زندگی بھی سائے کی مانند ہے، اس کے گزرتے کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اپنے کاموں میں انسان مصروف ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بندہ ہے۔ انسان شادی بیاہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا کفن تیار ہو چکا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، کہ دنیا مردار ہے
اور اس کا جو طلب کرنے والا ہے اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ اب یہ لفظ ذرا ثقیل نظر آتا ہے، بعض لوگوں کو چبھتا ہے، جی کتا کیوں کہا گیا؟ بھئی مردار کو کون کھاتا ہے؟ کتے ہی کھاتے ہیں نا ہمارے ماحول میں۔ اسی طرح دنیا اگر مردار کی مانند ہے تو جو دنیا کے طلبگار ہیں وہ اللہ سے پیٹھ پھیرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو بھولنے والے لوگ ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو اس جانور کے ساتھ مثال دے دی تو کون سی بری بات ہے؟ بزرگوں نے اس کے درمیان مماثلت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوا مردار کو کھاتا ہے لیکن اور قوموں کے ساتھ مل کے کھاتا ہے، یعنی مردار پڑا ہو نا تو کئی سارے کوے آئیں گے اور باجماعت مل کے اس مردار چیز کو کھائیں گے، لیکن جو کتا ہوتا ہے نا وہ مردار کو اکیلا کھانا پسند کرتا ہے، دوسرا کتا قریب آئے تو اس کے ساتھ لڑتا ہے، اس کو دور بھگاتا ہے۔ تو جس طرح کتا مردار کو اکیلا کھانا پسند کرتا ہے، دنیا دار بندہ بھی دنیا کو اکیلا کھانا پسند کرتا ہے۔ 3 حصے دار ہوتے ہیں لیکن جو ان میں سے کام کر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بس سارا پروفٹ مجھے مل جائے، میرے باقی شراکت داروں کو کچھ بھی حصہ میں نہ ملے۔ پھر کوا جو ہوتا ہے وہ کسی مردہ کوے کو نہیں کھاتا، یعنی مردہ کوا ہو مرا ہوا ہو تو اس کو نہیں کھاتا، اور پرندوں کو کھاتا ہے، لیکن کتا جو ہے وہ مردہ کتے کو بھی کھا لیتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار بھائی بھی اپنے دنیا دار بھائی کا حق مارتا ہے، وہ بھی مردہ خود بندے کو کھا لیتا ہے۔ کوا جو ہے وہ دوسرے کووں سے عبرت پکڑتا ہے، مگر دنیا دار بندہ عبرت نہیں پکڑتا بلکہ ایک کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے، خود بھی پھر اسی طرح دنیا میں خود بھی ڈوب رہا ہوتا ہے۔ کوا مردار تو کھاتا ہے لیکن ہڈیاں نہیں کھاتا، نرم گوشت کھاتا ہے، لیکن کتے کی مثال اور ہے کہ کتا جو ہے وہ مردار کا گوشت بھی کھاتا ہے اور مردار کی ہڈیاں بھی چباتا ہے۔ دنیا دار کی مثال بھی کتے کی مانند ہے، وہ دنیا کو بھی کھاتا ہے اور اس مال کے اوپر جو سود اسے ملتا ہے اس سود کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی وہ بالکل ٹھیک مثال دی۔ اور اگر آپ کوے کو دیکھیں تو وہ دن میں مردے کو کھاتا ہے، رات کو اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ کتے کی مثال اور ہے، وہ دن میں مردے کو کھائے گا، جب رات آئے گی تو اس کے پاس بیٹھ کے پہرا دے گا پوری رات تاکہ کوئی اور کتا نہ اس کو کھینچ کے لے جائے۔ اسی طرح دنیا دار کی مثال ہے، وہ بھی دنیا کو کھاتا ہے اور جب فارغ ہوتا ہے تو پھر پہرا دیتا ہے تاکہ میرے اس کام پر کوئی دوسرا بندہ قابض نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مد دنیا والآخرۃ الا ذرتان ان رضیت احداہما سخطت احداہما الاخری۔ دنیا اور آخرت 2 بہنوں کی مانند ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، انسان اگر ایک بہن سے نکاح کر لے تو دوسری بہن اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ ایک وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہوتا، اسی طرح ایک وقت میں دنیا اور آخرت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا۔ جو بندہ دنیا سے نکاح کرتا ہے آخرت حرام ہو جاتی ہے، اور جو آخرت سے نکاح کر لیتا ہے گویا اپنے آپ پر وہ دنیا کو حرام سمجھتا ہے۔ اس لیے جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت برباد کر لیتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو جو ہے وہ کمزور کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم باقی رہنے والی چیز کو فانی چیز کے اوپر ترجیح دے دو۔ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، چلی جائیں گی، اور آخرت کی چیزیں باقی رہنے والی ہیں، ہمیشہ باقی رہیں گی۔ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں دنیا کی خوب مذمت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا ظاہر میں میٹھی اور صورت میں تر و تازہ معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں زہر قاتل اور متاع باطل اور بے فائدہ گرفتاری ہے۔ اس کا مقبول ذلیل و خوار اور اس کا عاشق مجنون ہے۔ اس کا حکم اس نجاست کی طرح ہے جس کے اوپر مٹھاس کی تہ چڑھی ہوئی ہو، اور اس کی مثال اس زہر کی مانند ہے جس میں شکر ملی ہوئی ہو۔ عقل مند وہ ہے جو ایسی کھوٹی متاع پر فریفتہ نہ ہو اور اس طرح کے خراب اسباب کا طالب نہ ہو۔
فقہا اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرا مال میری وراثت اہل زمانہ میں سے کسی عقل مند شخص کو تقسیم کریں، یعنی کوئی بندہ یہ وصیت کر جائے کہ جو میرا مال بچے گا میرے مرنے کے بعد اس کو عقل مندوں میں تقسیم کرو، تو فقہا نے لکھا ہے اس مال کو زاہد لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ زاہد بندہ عقل مند ہوتا ہے جو دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے، یہ عقل مندی کی دلیل ہے، یہ مال ان زاہد لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا گھر ہے اس بندے کا جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، ومال من لا مال لہ، اور مال ہے اس بندے کا جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، وَلَہَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقَلَ لَهُ، اور دنیا کو جمع وہ بندہ کرتا ہے جس کے پاس عقل کی رتی نہیں ہوتی۔ تو حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بے عقل کہا ہے۔ تو دلوں سے یہ حسرت نکال دیجئے کہ ہمارے پاس لاکھوں ہو، کروڑوں ہو، ہمارا بینک بیلنس ہو اور ہمارے پاس مال پیسہ زیادہ ہو، بس اللہ ضرورت کے مطابق بندے کو عطا کر دے کہ بندے کسی کا محتاج نہ بنے دنیا میں۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے دنیا میں مسکین کی زندگی عطا فرما اور مسکینوں کے ساتھ موت عطا فرما اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں مجھے کھڑا فرما۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میری آل کے لیے بس اتنا دے، میں ایک دن کھانا کھاؤں تو شکر ادا کروں اور دوسرے دن میں اگر فاقہ کروں تو میں صبر کروں۔ تو نبی علیہ السلام ایک دن فاقہ پسند فرماتے تھے اور دوسرے دن کھانا کھا کے شکر ادا فرماتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے جن کو اللہ نے دنیا کے تمام خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے تھے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملک الرسول بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا عبد الرسول بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ یعنی عبد الرسول کا کیا مطلب کہ رسول بھی ہو مگر ظاہری زندگی ایک غلام کی مانند ہو، سادہ زندگی ہو، غریبی کی زندگی ہو، یا آپ سلیمان علیہ السلام کی طرح ایک نبی بھی ہوں اور وقت کے بادشاہ بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا نبی علیہ السلام کو، تو نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا اے اللہ میں ایک غلام مگر آپ کا رسول بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس لیے دنیا کی چیزوں کی جو ہے نا حسرت دل میں نہ رکھیں، آخرت کی تمنا دل میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ دنیا کی چیزیں تو جو ہے فنا ہونے والی ہیں، ان کا کیا بھروسہ، اس لیے انسان دنیا سے خالی ہاتھ واپس جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ مدرسے کے طالب علم اکٹھے تھے، آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں کبھی ملا کہتے ہیں، کبھی مولوی کہتے ہیں، کبھی ملونٹا کہتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے کوئی لفظ بنائیں۔ تو طلباء ہوتے ہیں، دماغ تو چلتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا ہاں ان کے لیے ہم بھی کوئی ایسا لفظ بنائیں کہ جو عزت والا لفظ بھی ہو اور ان کی حقیقت بھی اس میں ظاہر ہو جائے۔ تو انہوں نے سوچ کے ایک لفظ بنایا، کہنے لگے کہ ان دنیا داروں کے اندر کیا چیز خاص ہوتی ہے؟ ان کا ایک تو جاہل ہوتے ہیں، اس نے کہا، دوسرا کہنے لگے بڑے نالائق ہوتے ہیں، اور تیسرا بڑے بے وقوف احمق ہوتے ہیں، اور چوتھا بڑے بے وقوف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان چاروں لفظوں کا پہلا حرف جمع کر دیتے ہیں، جاہل کا جیم، نالائق کا نون، احمق کا الف اور بے وقوف کا با، تو انہوں نے جناب کا لفظ بنا دیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ دنیا دار لوگ جب ہم سے بات کریں گے نا، ہمیں کہیں گے مولوی صاحب، ہم کہیں گے جی جناب۔ اب ان کو کیا پتا کہ جناب کے لفظ میں وہ کتنا کچھ ان کو بتا رہے ہیں آگے سے۔ عجیب بات ہے کہ ہم باقی گناہوں سے تو توبہ کر لیتے ہیں، دنیا کی محبت والے گناہ سے ہم توبہ نہیں کرتے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے دنیا کی محبت والے گناہ سے ہم توبہ نہیں کرتے۔ رابعہ بصریہ نے دعا مانگی اے اللہ جس نے آسمان کو زمین پر گرنے کے روک دیا، دنیا کی محبت کو میرے دل میں داخل ہونے سے روک دے۔ اے اللہ
جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، دنیا کی محبت کو میرے دل میں داخل ہونے سے روک دیجئے۔ ہم نے کبھی یہ دعا مانگی؟ ہم تو بلکہ شوق سے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اور زیادہ عطا فرما دیجئے، حل من مزید، حل من مزید۔ اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جتنا زیادہ مل رہا ہے، مال آتا ہے اور اپنے ساتھ وبال بھی لے کے آتا ہے۔ بھئی آپ بتائیں، اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرما دیں اور اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیں تو یہ اس کے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ بتائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مال عطا فرما دیں اور اس کی بیوی بد کردار بن جائے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا کا مال عطا فرما دے اور قیامت کے دن کا حساب لمبا کر دیں، یہ اس کے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ تو مال صرف مانگنا اچھی بات نہیں ہے، ہاں اتنا مال ضرور مانگے کہ جو ضرورتوں کو پورا کر دے اور دین کے لیے انسان کا معاون بن جائے۔ مال کی محبت کا دل میں ہونا یہ برا ہے، مال کا ہونا برا نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ ہمارے بعض جو ہے اکابرین کے پاس بہت مال تھا۔ حضرت عمر لانو کے دسترخوان پر کتابوں میں لکھا ہے ایک وقت میں 65,000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ 65,000 لوگ امیر المومنین عمر لانو کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ آپ بتائیں کتنا کھانا پکتا ہوگا 65,000 لوگوں کے لیے؟ آج ہم 1,000 بندوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، خدمت کی جماعت کہتی ہے کہ جی تھک جاتے ہیں۔ بھئی 65,000 لوگ صبح دوپہر شام جو کھانا کھاتے ہوں گے تو وہاں کتنا انتظام ہوگا اور اللہ نے ان کو کتنا مال دیا ہوگا، مگر انہوں نے اس مال کو آخرت کے لیے استعمال کیا، دنیا کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک صحابی بڑے مہمان نواز تھے، ان کے حالات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ روزانہ 12 اونٹ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے۔ 12 اونٹ، اب 12 اونٹ کھانے کے لیے کتنے مہمان ہوتے ہوں گے بتائیے ذرا۔ آپ پورے مجمع میں اتنے امیر لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی ہے جس کے گھر میں ایک بکرا مہمانوں کے لیے روز ذبح ہوتا ہو؟ ایک بکرا، 12 بکروں کی بات تو دور کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو 12 بکروں کے ذبح کرنے والا کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو مہمانوں کے لیے کرے، اور وہ 12 اونٹ مہمانوں کے لیے روزانہ ذبح کرتے تھے۔ اس لیے یہ دنیا جادوگرنی ہے۔ ایک جادو لائے تھے ہاروت اور ماروت فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لیے آزمائش بنا کے بھیجا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے مگر پہلے بتاتے تھے کہ یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، نقصان کی چیز ہے، پھر بھی جو سیکھتا تھا تو اس کو سکھا دیتے تھے۔ اس جادو کا کیا اثر تھا کہ اس جادو کو سیکھنے سے بندے اور اس کی بیوی کے درمیان فاصلے ہو جاتے تھے۔ جو لوگ وہ جادو کرتے تھے وہ میاں بیوی کے درمیان نفرتیں ڈال دیتے تھے۔ تو ہاروت اور ماروت کا جادو میاں بیوی کے درمیان فاصلے کر دیتا تھا۔ یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے، اس لیے کہ جب اس کا جادو چلتا ہے یہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ ہاروت ماروت کے جادو سے بھی زیادہ بڑی جادوگرنی ہے۔ بندے کو اللہ سے دور کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، سمرقند کے رہنے والے تھے اور ان کی بہت زمینیں تھیں، تو زرعی طور پہ ان کو بہت آمدنی ہوتی تھی زراعت کی وجہ سے، اور شہر کے اندر بڑی مارکیٹیں تھیں ان کی، تو جیسے پلازا ہوتا ہے نا کرائے پہ دیتے ہیں، دکانیں کرائے پہ دیتے ہیں، اس کی بھی آمدنی بڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا، اتنا مال تھا کہ ان کے گھوڑے کو جب باندھنا ہوتا تھا تو زمین میں جو لوہے کی سلاخ ڈالی جاتی ہے کئی مرتبہ وہ نہیں ملتی تھی، تو سونے کی سلاخ کو زمین میں گاڑ کے ان کے گھوڑے کو باندھا جاتا تھا، سونے کی سلاخیں زمین میں باندھی جاتی تھیں۔
اتنا اللہ نے ان کو مال دیا تھا. چنانچہ ایک عالم تھے، وہ ایک مرتبہ ان سے بیعت ہونے کے لیے چلے. جب بیعت ہونے کے لیے چلے اور ان کی محفل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو قالین بچھے ہوئے ہیں اور گھوڑے جو ہیں وہ سونے کی سلاخوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور دنیا کی ریل پیل نظر آئی. تو انہوں نے دور سے دیکھ کے یہ شعر پڑھا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، وہ جوان مرد نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے. تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، شعر کہا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، اور وہیں سے واپس چلے گئے، بیعت نہیں ہوئے. راستے میں ایک جگہ پر تھک گئے تھے تو وہ سوئے. جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں قیامت کا دن ہے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے گرد لوگوں کا جم گھٹا لگا ہوا ہے اور لوگ ان سے اپنا حق مانگ رہے ہیں اور ان کے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ وہ لوگوں کو دے کے اس سے نکل سکیں اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. اب وہ پریشان تھے کہ میں ان لوگوں سے کیسے جان چھڑاؤں گا. اتنے میں پریشانی میں کیا دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے. جب قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ تھے. انہوں نے آ کے گھوڑے کو روکا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تم اس بندے کو کیوں پریشان کر رہے ہو. انہوں نے کہا جی انہوں نے میری غیبت کی تھی، میرے اوپر بہتان لگایا تھا، میرے خلاف یہ بات کی تھی، میرا حق دینا ہے، میری دل آزاری کی تھی، ہم اپنا اپنا حق مانگ رہے ہیں. جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے اپنے ساتھ والے بندے کو کہا اچھا یہ شخص عالم ہے، میرے حساب میں سے نیکیاں ان لوگوں کو دے دو اور اس عالم کی جان بچا دو. چنانچہ ان کے پاس اتنی نیکیاں تھیں کہ ان کا جو خادم تھا اس نے ان کے جو بندے تھے ان کی مرضی کے مطابق ان کو نیکیاں دے بھی دیں اور پھر بھی نیکیاں ان کی باقی بچ گئی اور مولانا کی جان بچ گئی. اب جب مولانا کی جان بچ گئی تو آنکھ کھلی تو مولانا نے دل میں سوچا کہ میرا یہ خواب بے معنی نہیں ہے، یہ مجھے اللہ والے نظر آتے ہیں، مجھے غلطی ہوئی ہے، میں دوبارہ جاتا ہوں ان کے پاس. میں تو ان سے ملا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی. چنانچہ مولانا پھر ان کے پاس آئے اور حضرت کے پاس آ کے انہوں نے اب سلام کیا. جب انہوں نے سلام کیا تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ مولانا جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا شعر پڑھ کے گئے تھے یہاں؟ کشفن ان کو پتہ چل گیا. انہوں نے پوچھا کیا شعر پڑھا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں نے شعر پڑھا تھا نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. تو حضرت نے شعر کو مکمل کیا، فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد، اگر بندے کے پاس مال ہو تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پھر یہ مال برا نہیں ہوتا. پھر مولا نے ان سے بیعت کی اور ان کے خلفاء میں سے بنے. تو اگر اللہ تعالیٰ بندے کو یہ نعمت دے، اس کو اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے، پھر یہ فائدے کی چیز ہے. دیکھیں نا چھری ہے، اگر چھری سے آپ سبزی کاٹیں، پھل کاٹیں تو فائدے کی چیز ہے، اور اگر ویسے کسی بندے کا جسم کاٹیں تو نقصان والی چیز ہے. اسی طرح مال بھی اگر دین کے لیے استعمال ہوگا تو فائدے کی چیز ہے، اور اگر فقط دنیا کے لیے عیش و عشرت کے لیے استعمال ہوگا تو یہ انسان کے لیے ایک فتنہ ہے، ایک وبال ہے، بندے کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت سے منع نہیں کیا، فطری چیز ہے. ہاں احبیت سے منع کیا ہے کہ مال کی محبت تو ہو مگر اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ کی محبت سے زیادہ ہوئی پھر تمہیں عذاب ہوگا. تو دل میں چاہت تو ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، تو محبت بری نہیں ہے، مال کی احبیت بری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس کی نظر میں صحابہ کرام کی بڑی کرامت یہ ہے کہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے تھے، مگر
ان کے دل اس سونے چاندی کے ڈھیر میں اٹکے نہیں، وہ ان سے اپنا دل ہٹا کے آخرت کی طرف لگائے رکھا اور آخرت کی تیاری کر کے چلے گئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس کی نظر میں صحابہ کی بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے تھے اور دریا میں سے پار اتر گئے، یہ ان کی بڑی کرامت ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، صحابہ کے سامنے اللہ نے دنیا کے دریا بہا دیے سونے چاندی کے، وہ اس دریا میں سے اپنا ایمان بچا کے چلے گئے، یہ بڑی کرامت ہے ان کے لیے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک رات محراب کے اندر کھڑے ہوئے اور یہی کہتے رہے، یا سفرا یا بیضا غر غیری۔ سفرا کہتے ہیں پیلی چیز کو سونا، اور بیضا سفید چمکدار چیز چاندی۔ اے چاندی اور اے سونا، میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ یا سفرا یا بیضا غر غیری۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور قبرستان میں چلا جائے، وہاں جا کے مراقبے کرے یا غار میں جا کے اللہ کی عبادت کرے۔ یہ غلط بات ہے۔ بیوی بچوں کو چھوڑنے کا نام ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ نفسانی خواہشات کو چھوڑنا، اس کا نام ترک دنیا ہے۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑے، یہ ترک دنیا ہے۔ اور ترک دنیا چھوڑ اس طرح کر کے انسان پھر مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے تو یہ اس کے لیے گویا رہبانیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے حج جو ہے وہ ہماری امت کی رہبانیت کی مانند ہے۔ جو بندہ بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کے لیے نکلتا ہے، حج کرتا ہے، یہ گویا رہبانیت اختیار کرنے والا ہے۔ میری امت کی رہبانیت حج کرنے کی مانند۔ تو ہمیں غاروں میں جا کے نہیں بیٹھنا، بلکہ انہی جگہوں میں، گھروں میں زندگی گزارنی ہے اور شریعت کے مطابق گزارنی ہے، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہوگی۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انسان کو غاروں کے ذریعے سے ہو کے نہیں جانا پڑتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جانا پڑتا ہے۔ انسان انہی شہروں میں رہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے اللہ کے قرب کا سبب بن جائے گا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ترک دنیا کی دو قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت سے زائد تمام جائز چیزیں بھی ترک کر دی جائیں، یعنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں انسان ان کو اپنے پاس رکھے، جو ضرورت سے زائد ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، غریبوں کو دے دے، رشتہ داروں دوسروں کو دے دے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ترک دنیا کی اعلیٰ قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ حرام اور شبہ والی چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور مباح کاموں سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ قسم بھی خصوصاً اس زمانے میں بہت ہی غنیمت ہے۔ اب دنیا کی محبت دل سے کیسے نکلے گی؟ اللہ کے ذکر کی کثرت سے نکلے گی۔ اور دوسرا، آخرت کی نعمتوں پر غور و خوض کریں، جنت کے بارے میں جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوچیں۔ جتنا غور کریں گے اتنا دل چاہے گا کہ انسان دنیا میں کیوں اپنے آپ کو الجھائے، انسان اپنے لیے اللہ سے جنت مانگے، آخرت مانگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں زہد کتنا تھا، ذرا واقعہ سن لیجئے۔ ان کی بیوی نے ایک مرتبہ انہیں کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کھانا تو ہم بناتے ہی ہیں، کوئی میٹھی ڈش بھی کسی دن بنائیں کھانے کے لیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں بیت المال سے جو
ماہانہ لیتا ہوں وہ اتنا ہے کہ بس اس سے روٹی بنائی جا سکتی ہے، فالتو چیز نہیں بنائی جا سکتی. تو بیوی سمجھ گئی کہ بھئی اس جو کچھ میرے پاس ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا. اب ایک دن بیوی نے حلوہ بنایا، میٹھی چیز بنائی. تو سیدنا صدیق اکبر عنہ حیران ہوئے. انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ حلوہ تم نے کیسے بنا لیا؟ اس نے کہا جی جو آپ کی تنخواہ آتی ہے نا، میں اس میں سے ایک ایک پیسہ روزانہ بچت کرتی رہی، مہینے کے اینڈ پہ اتنے پیسے ہو گئے کہ میں ایک دفعہ اس سے حلوہ بنا لیا. تو صدیق اکبر نے فرمایا تجربے سے ثابت ہو گیا یہ ایک پیسہ روزانہ میری ضرورت سے زائد ملتا ہے، آئندہ مہینے کی تنخواہ میں ایک پیسہ تنخواہ میں سے روزانہ کم کر دیا. ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ تھے حضرت مرزا مدر جان جانا رحمت اللہ علیہ. وقت کا ایک نواب ان سے بیعت ہوا اور وہ پھر اس نے سوچا کہ حضرت کے پاس اتنے مہمان ہوتے ہیں، لنگر چلتا ہے، ہزاروں لوگ کھانے والے ہوتے ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں حضرت کے لیے کوئی زمین کا ٹکڑا وقف کر دوں تاکہ اس کی آمدنی ملتی رہے اور لنگر کا سلسلہ چلتا رہے. تو اس نے زمین کا ٹکڑا وقف کیا. جب حضرت کو پتہ چلا تو حضرت نے انکار کر دیا. تو وہ نواب بڑا حیران ہوا کہ حضرت نے انکار کیوں کر دیا. چنانچہ وہ حضرت کے پاس آیا، حضرت میں نے تو لنگر کے لیے اتنا ٹکڑا زمین کا وقف کیا تھا، آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ تو حضرت نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے قلیل کا لفظ استعمال کیا ہے. قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کی متاع قلیل ہے. تو اللہ نے پوری دنیا کو قلیل کہا ہے، اور اس قلیل میں سے تھوڑا سا تم نے میرے نام وقف کیا ہے وہ عقل بن گیا. اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، میں اتنا تھوڑا نہیں لینا چاہتا. انکار کر دیا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندے نے نیم روز کے علاقے کی بادشاہی دے دی تھی کہ حضرت یہ پورا صوبہ آپ کا ہو گیا، نیم روز کا پورا صوبہ، جتنی آمدنی ہوگی وہ آپ کے مہمانوں کے لیے ہوگی. تو حضرت نے اس کو اسی خط کے اوپر جواب لکھا. فرمایا کہ جب سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے، نیم روز کی بادشاہی میری نظر کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جب سے مجھے نیم شب کی شاہی نصیب ہوئی ہے، نیم روز کی بادشاہی میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ہم بھی آج رمضان مبارک کے اس رات میں دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نیم شب کی شاہی عطا فرما دیجئے تاکہ ہم بھی آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں